أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد ورد في دعاء معروف بدعاء العلقمة بعد زيارة العاشوراء للحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا صلوات بجے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ روزانہ کی مانند میں نے دعائے القمہ کے چند جملوں کو پڑھا ہے اور ان کو آپ کے سامنے دہرایا ہے کہ اے پروردگار مجھے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد اور ان کی ذریت، ان کی اولاد، ان کی آل، ان کے اہل بیت کی زندگی عطا فرما وَأَمِتْنِي مَمَاتَهُمْ اور اے مالک مجھے موت بھی ان کی جیسی موت عطا فرما، اور جب مجھے اٹھا تو ان کی ملت پر، ان کے دین پر، ان کے مذہب پر اٹھا، دنیا سے جب اٹھا اور بلا تب بھی ان کی ملت پہ بلا، اور جب حساب کے لیے قیامت کے دن سب لوگ محشور ہوں تو میرا حشر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہوں، میں ان کے گروہ میں شامل ہوں، مجھے ان کے گروہ میں شامل کر کے اٹھایا جائے۔ اور اے پروردگار جتنی دیر پلک جھپکنے میں لگتی ہے اتنی چھوٹی سی مدت کے لیے بھی میرے اور ان کے درمیان فاصلہ اور فرق نہ آنے دے، جدائی نہ آنے دے، نہ دنیا میں یہ جدائی آنے دے، نہ آخرت میں یہ جدائی آنے دے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں زندگی کے مسائل اور تعلیمات اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کے چند مرحلے گزر چکے ہیں، اور کل چوتھے امام حضرت زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد کی شہادت کی مناسبت سے، چونکہ آج کا دن جو گزرا ہے یہ 25 محرم 95 ہجری 95 ہجری میں 25 محرم کو ہمارا یہ مظلوم امام شہید ہوا۔ کل 57 سال کی عمر پائی تھی، 57 ایئرس، جو آپ کے بابا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر ہے، وہی اللهم صل على محمد وآل امام کی شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے کل میں نے اپنے موضوع میں چوتھے امام کے ارشادات کی روشنی میں گفتگو کی تھی اپنے موضوع پر، اور اس کا سہارا لیا تھا۔ آج بھی زندگی کے مسائل اور تعلیمات اہل بیت کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں
اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہنا ہے مجھے کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے زمین پر بعد میں بھیجا ہے اور ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں جو ہماری زندگی میں کبھی بھی جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان ساری چیزوں کو پہلے سے پیدا کر دیا. اور اس سلسلے میں میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہماری زندگی کی جو قسمیں ہیں ان میں سے دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ہمارے جسم کی زندگی ہے، ہماری روح ہے. زندگی کے ان تمام پہلوؤں میں ہم خود بے خبر ہیں. جب اس زمین پہ انسان آتا ہے تو خالی ہوتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا. پھر وہ سیکھتا ہے، تو جب سیکھتا ہے تو کسی نہ کسی سے سیکھتا ہے. نہ اس کے اوپر فرشتہ آتا ہے، نہ اس کے اوپر الہام ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں صحیح بات ڈال دے، اور نہ ہی اس کے پاس وحی آتی ہے، بلکہ یہ سیکھتا ہے دوسروں سے. سیکھنے کے لیے ہمارے پاس سیکھنے اور سکھانے کے دو طریقے ہیں. تعلیم کے دو حصے ہیں، ایک تھیوری کی شکل میں ہے اور ایک پریکٹیکل کی شکل میں ہے. کامیاب تعلیم وہی کہلاتی ہے جس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. صرف تھیوری بتائی جائے اور اس کا پریکٹیکل نہ کرایا جائے تو آدمی کبھی سمجھ بھی نہیں پاتا، اور اگر سمجھ بھی لے تو بھی اسے اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ پاتا. بغیر تھیوری کے پریکٹیکل میں کام چلتا تو ہے. میں یہاں تو اس کی مثال نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے اپنے ملک میں پتا ہے کہ جو جگہ جگہ اسکوٹر اور موٹر سائیکل بنانے کے میکینک ہوتے ہیں، یہ بغیر تھیوری کے میکینک ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پرزا یہ کام کیوں کر رہا، بس انہیں یہ پتا ہے کہ اس کو یوں ٹھوک دو، یوں لگا دو تو یہ کام یوں کرنے لگے. تو یہ جو بغیر تھیوری والے ہوتے ہیں میکینک، تو میں نے کہہ دیا ہمارے یہاں تو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، مارتے مارتے چلانا سیکھ جاتے ہیں. ہاں بھائی، رہے اپنے کسی ڈاکٹر کے ساتھ تھوڑا بہت اس کے ساتھ کام کیا، دوائیں دیتے دیتے یہ بیمار ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے یہ والی دوا لکھی تھی، سیکھ لیا، اس میں مارتے مارتے چلانا بھی سیکھ جاتے ہیں. تو یہ تھیوری کے بغیر پریکٹیکل ہے. اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ہمارے مسلمانوں میں بھی، ہم آپ جو مسلمان ہیں دونوں طرح کے ہیں، اور دوسرا وہ تھیوری والا پروفیسر صاحب پڑھے ہر چیز ہیں، پوری گاڑی کے بارے میں ہر چیز انہوں نے پڑھ رکھی ہے، لیکن اگر کھڑی ہو گئی تو اب ان کو کچھ نہیں آتا کرنا. اب وہی وہ بیچارہ جو پریکٹیکل والا اکیلا وہ ان سے بہتر ہے. تو نہ خالی تھیوری آدمی کے کام آتی ہے، نہ خالی پریکٹیکل کام آتا ہے. البتہ مسلمانوں میں بھی ہمارے دو طرح کے ہیں. کچھ خالی تھیوری والے مسلمان ہیں، جانتے سب ہیں کرتے کچھ نہیں، اور کچھ خالی پریکٹیکل والے مسلمان ہیں کہ کرتے سب کچھ ہے مگر بغیر جانے ہوئے. تو یہ دونوں ٹھوکریں کھانے والے ہیں. اللہ نے جو انسانی مزاج بنایا ہے اس میں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نظام ہدایت میں اس کو رکھا. قرآن کریم بھیجنے پر اس نے اکتفا نہیں کی، اس لیے وہ جانتا تھا کہ صرف تھیوری کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ پریکٹیکل لائف کی بھی ضرورت ہے. تو اسی قرآن میں اس نے کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی ذات نمونہ ہے زندگی کے لیے، جو سیکھنا ہے ان سے سیکھو. تو اب یہ انسان جو سیکھنا ہے اسے اللہ نے اس کے لیے پورا نظام تعلیم دیا ہے، وہ ہے قرآن اور پیغمبر گرامی کی سیرت اور ان کا کردار. اللہ نے کہا کہ تمہیں جو بھی قرآن کہے کہ یہ کرنا ہے، پیغمبر کو دیکھو، پیغمبر نے بھی یہی فرمایا. مثلا نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، نماز کیسے پڑھی جائے یہ قرآن نہیں بتاتا ہے. اب پیغمبر نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، جیسے تم نے مجھے پایا ہے کہ میں کیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. تو اللہ نے پیغمبر کو ہمارے لیے پریکٹیکل لائف کے لیے بھیج دیا کہ یہ نماز پڑھ کے دکھائیں گے، یہ روزہ رکھ کے دکھائیں گے، یہ جہاد میں جائیں گے، دنیا کا ہر کام جو مذہب کہے گا وہ کر کے دکھائیں گے. مگر میرے عزیزوں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ
ایک حساب میرے ساتھ لگائیں کہ پیغمبر گرامی جو ہمیں سکھانے آئے تھے کر کے سکھانے، قرآن لائے تھے کہ وہ بتاتا ہے یہ کرو، اور اس کے بعد پیغمبر اسے کر کے بتائیں گے کہ ایسے کرو. تو یہ جو ہمیں پیغمبر آئے تھے سکھانے کہ ایسے کرو، یہ نمونہ جو پیغمبر بن کے آئے، قرآن کہتا ہے تمہاری زندگی کے لیے نمونہ ہے. ذرا یہ دیکھیں کہ پیغمبر کی زندگی کا کتنا حصہ وہ ہے جو اس تھیوری کے بعد پریکٹیکل کی شکل میں آتا ہے سامنے. تو اگر آپ ایک حساب لگائیں کل حیات پیغمبر کتنی ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ بتائی جاتی ہے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل. مذہبی دنیا میں جو ہجری آتا ہے، یہ ہجرت ابھی ہوئی نہیں تو ہجری کہاں سے آئے گا؟ پیغمبر جب مکے سے مدینے کی طرف چلیں گے تو وہ ہجرت ہوئی پیغمبر کی، وہ ہجرت کا پہلا سال ہوگا. اس کے بعد جتنا جوڑا جائے گا اس ہجرت سے جوڑا جائے گا کہ پیغمبر نے جس سال ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کی طرف گئے تھے اس سے 10 سال ہوئے، اس سے 20 سال ہوئے. مثلا پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف جو سفر کیا، ہجرت کی، اس کے 10 سال کے بعد پیغمبر کا انتقال ہوا. پھر 40 ہجری میں 40 سال کے بعد مولا علی شہید ہوئے. پھر اس کے بعد 50 میں 50 سال کے بعد ہجرت کے 50 سال کے بعد امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے. 60 سال کے بعد امام حسین شہید ہوئے. تو ہجری اس کے بعد چلا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، ہجرت سے جوڑا جانے لگا کہ کوئی کام اگر ہوا ہے تو ہجرت کے کتنے دنوں بعد ہوا ہے. یہ ہماری مذہبی دنیا میں اسلامی کیلنڈر میں، ورنہ جو دوسرا کیلنڈر ہے البتہ وہاں چاند سے جوڑنے کے بجائے سورج سے حساب لگایا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی جناب عیسیٰ سے جوڑا جاتا ہے ان کی ولادت سے. تو اسی لیے جو فاصلہ آپ دیکھتے ہیں جناب عیسیٰ ظاہر صدیوں پہلے گزرے ہیں اسلام سے، پیغمبر کے آنے سے تو اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے. آج 1431 ہجری ہے اور 2010 600 سال کا فاصلہ. تو یہ 600 سال کا فاصلہ اسی لیے کہ پیغمبر جناب عیسیٰ کے 600 سال کے بعد آئے ہیں. خیر، تو اب ہجرت سے تو جڑے گا جب پیغمبر ہجرت کرے گا، اس سے پہلے جو جڑے گا وہ کہاں سے جڑے گا؟ تو عرب دنیا میں اس سے پہلے جو سب سے بڑا واقعہ گزرا تھا جس سے ساری دنیا جان گئی اور جس کو یاد رکھا، وہ تھا خانہ کعبہ پر ابرہا نے جو حملہ کیا تھا ہاتھیوں کو لے کے، یمن کا بادشاہ، کہ اس کو یا تو ہم توڑ ڈالیں گے یا اکھاڑ کے لے جائیں گے اپنے یہاں لگائیں گے تاکہ سب لوگ ہمارے یہاں آیا کریں. وہ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے، مجھے اسے دہرانا نہیں. تو وہ جو سال کا حملے کا وہ کہلاتا عام الفیل، ہاتھیوں کا سال، اس سے جوڑا جاتا تھا. تو جس سال حملہ ہوا ہے اسی سال پیغمبر پیدا ہوئے. اب پیغمبر گرامی بن کے تو آئے، کل میں نے کہا تھا کہ نبی بن کے آنا اور ہے اور نبوت کے فریضے کا ادا کرنا اور ہے، اس منصب کا ملنا اور ہے، اور اس منصب کا اظہار کر کے اس ڈیوٹی کو پورا کرنا وہ اور ہے. تو پیغمبر نبی تو بن کے آئے ہیں، رسول بن کے آئے ہیں، لیکن جو دوسرا ایک لفظ آتا ہے بعثت، 40 سال کے ہوئے تب اللہ نے انہیں ڈیوٹی لگائی کہ اب تم لوگوں کے درمیان پیغام اسلام کا دینا شروع کر دو. پیغمبر کی وفات کب ہوئی ہے؟ 28 صفر، یہی جو مہینہ آنے والا ہے اسی 28 تاریخ سن 11 ہجری، یعنی ہجرت کے پورے 10 سال گزرے اور 2 مہینے گزرے ہوئے ہیں، دوسرے مہینہ ختم ہو رہا تو وفات ہو گئی. 40 سال پیغمبر ہو گئے ہیں تب ان کو بعثت کا اعلان ہوا. تو 40 سال تو زندگی کے یہ ہو گئے. ہجرت کب کی ہے؟ بعثت کے 13 سال کے بعد ہجرت کی ہے. 13 سال پیغمبر مکے میں رہے، بعثت ہونے کے، پیغمبری کا اعلان ہونے کے بعد. تو 13 سال مکے میں رہے بعثت کے بعد، اور اس کے بعد 10 ہجری 11 ہجری میں انتقال ہو گیا، یعنی 10 سال مدینے میں رہے. تو بعثت کے بعد کتنے دن پیغمبر رہے؟ پیغمبر پیدا ہوئے، ذرا حساب لگا لیا، 1 عام الفیل میں 40 سال کے ہوئے تو بعثت ہوئی. بعثت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے. کل ایج کتنی ہوئی؟ بعثت سے پہلے 40 سال اور بعثت کے بعد 23 سال، 63 سال کل عمر مبارک پیغمبر کو ملی. ان 63 برسوں میں 40 سال بعثت سے پہلے کے نبی ہیں مگر اعلان نہیں ہے، رسول ہیں مگر اعلان نہیں ہے.
اس کے بعد 23 برس اس کے بھی 2 حصے، ایک 13 برس مکے کے، دوسرے 10 برس مدینے کے۔ میں نے آپ کے دماغوں میں پیغمبر کی زندگی کی کل برس کتنے بنے، اس میں کتنے برس کدھر رہے، کیسے رہے، بے سبب نہیں محفوظ کرانے کی کوشش کی ہے، مجھے کچھ نتیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو اب 40 سال جو پیغمبر بعثت ہوئی نہیں، اس کا مطلب وہی آ نہیں رہی، جبریل آ نہیں رہے، آیت آ نہیں رہی، قرآن آ نہیں رہا۔ اب جب قرآن آ نہیں رہا تو جو کچھ ہے وہ قرآن ہی میں تو ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اور بغیر سر پہ چادر ڈالو عورتوں، اور ربا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، جو کچھ ہے اسی قرآن میں ہے نا۔ تو جب تک قرآن آنا نہیں شروع ہوا ہے اسلام کا کوئی حکم آ ہی نہیں رہا، تو ابھی تو تھیوری بھی نہیں شروع ہوئی تو پریکٹیکل کہاں سے شروع ہو جائے گا؟ تو 40 برس پیغمبر کے نکل گئے خاموشی میں، ابھی تھیوری بھی نہیں آئی، ابھی پیغمبر کو کہتے ہی نہیں، وہی جناب عیسیٰ کا دین ہے، لایا ہوا پیغام ہے جس کو جو لوگ کچھ جاننے والے بس اس پہ عمل کر رہے ہیں، جیسا جو بتا کے گئے جناب عیسیٰ، اس ملت پہ لوگ باقی ہیں، پیغمبر کے بزرگ اور سارے کے سارے اسی میں باقی ہیں۔ لیکن ابھی قرآن ہی نہیں آیا تو کوئی حکم خدا بھی نہیں آیا، جب کچھ آیا نہیں تو کر کے کیا دکھانا؟ میں آپ سے جو حساب لگوا رہا ہوں یہ کہ 63 برس میں 40 برس خاموشی کے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ بچے کتنے؟ 23۔ ان 23 برسوں میں قرآن آیا، مکے سے لے کے وفات تک قرآن نازل ہوتا رہا، کبھی یہ آیت آ گئی، کبھی وہ آیت آ گئی، کبھی 10، کبھی 20، کبھی پورا سورہ۔ پیغمبر بھی اپنے جو لکھنے والے ہیں قرآن کے، یہ بھی تھوڑا سے میرے بچے جان لیں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ بعد میں کسی نے قرآن کو جمع کیا۔ سچائی یہ ہے کہ پیغمبر اپنے زندگی میں اپنے حکم سے آیتیں آتی رہتی، جیسے چیپٹر ہوتے ہیں ویسے سوروں کے چیپٹر کھلے رہتے تھے، اور پیغمبر کہتے تھے یہ آیت اس سورے میں لکھ دو، وہ آیت اس سورے میں لکھ دو، اب یہ سورہ بند ہو گیا، اب نیا سورہ شروع کرو۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن مختصرا میں نے آپ سے بتا دیا کہ حضور اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی رہی اور حضور کے حکم سے قرآن کے سوروں میں لکھی جاتی رہی، جس کا صرف ایک چھوٹا سا ثبوت یہ ہے کہ اگر حضور قرآن کو اللہ کی کتاب کی شکل میں جمع کر کے نہ گئے ہوتے تو حدیث ثقلین میں کیسے کہتے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کتاب کیسے کہتے؟ کتاب اس کو کہتے ہیں جو ایک شکل ہو اس کی جمع کی ہوئی ہو، اس کو نہیں کہتے کہ پرچوں میں بکھری کوئی آیت ادھر کوئی آیت ادھر، یہ سب کہانیاں جو بعد میں گڑی گئی ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہے اگر آپ کو اور اس کی سچائی کو پڑھنا ہے تو میں کتاب کا نام لیے دیتا ہوں آپ سے۔ آیت اللہ العظمہ خوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھنا شروع کی تھی، بعد میں مکمل نہیں کی انہوں نے، صرف سورہ حم کی تفسیر لکھی، پھر دوسرے کام میں لگ گئے، اس لیے کہ تفسیر دوسرے بزرگ عالم لکھ رہے تھے، لیکن اس کی پہلی جلد جو لکھی ہے تفسیر البیان کے نام سے، اس کا یہ چیپٹر قرآن کے بارے میں جو نظریات ہیں کہ کب جمع ہوا اور کیا ہوا، کہانیاں جتنی ہیں ان سب کی انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کی سچائی بتائی ہے، اور وہ چیپٹر مجھے جہاں تک یاد آتا میں نے دیکھا انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکا، البیان کے نام سے آغا خوئی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اگر قرآن کے بارے میں کیسے جمع ہوا، کب جمع ہوا، کس نے جمع کیا، تحریف ہوئی ہے کہ نہیں، بدلا ہے کہ نہیں، کوئی لفظ گھٹا ہے کہ نہیں، بڑا، اتنی فضول باتیں ہیں جو ہماری طرف منسوخ کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں صحیح نظریہ آپ کو دیکھنا آغا خوئی رحمت اللہ علیہ تحریر دیکھے۔ خیر تو میں اس وقت جو بات ادھر نہیں جانا، مجھے 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، آیت آیت سورہ سورہ کر کے، 13 برس مکے میں، 10 برس مدینے میں۔ اب آج آپ کو قرآن مجید میں جو چھپ کے آتا ہے تو سوروں کے آگے لکھا ملتا ہے یہ مکی سورہ ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے یہ مدنی سورہ ہے، آیت کہیں کہیں ایک ہی سورے میں لکھا ہوتا ہے مکی سورہ ہے مگر اس کی یہ آیت مدنی ہے، یہ مدنی سورہ ہے مگر اس میں 4 آیتیں مکی ہیں۔ مکی اور مدنی کا مطلب کیا؟ پیغمبر جب تک مکے میں رہے ہجرت سے پہلے جتنی آیتیں نازل ہوئی مکی کہلاتی، ہجرت کے بعد جتنی نازل ہوئی مدنی کہلاتی، چاہے مثلا فتح مکہ کے لیے پیغمبر آئے ہجرت کے بعد 8 ہجری میں مکے واپس آئے تھے کہ نہیں، تو مکے واپس آئے وہاں بھی آیتیں نازل ہوئی لیکن یہ مکی نہیں کہلائیں گی، ہجرت سے پہلے کی آیتیں مکی اور ہجرت کے بعد کی مدنی۔ یہ کون سی مکی اور کون سی مدنی ہے
ان کی علماء تفسیر نے آپ کے لیے تو بہت کچھ حل کر کے لکھ دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں ہر لفظ پر زیر زبر پیش لگا ہوا ہے. جناب جبریل اس طرح لکھوا کے نہیں گئے ہیں. وہ عرب ہے جن کے پاس نازل ہوا وہ زبر زیر کے پیش سے محتاج نہیں ہے. بعد میں علماء نے ہمارے اور آپ کی سہولت کے لیے اس پر زبر زیر پیش لگا دی ہے, ورنہ عرب آج بھی محتاج نہیں زبر زیر پیش کا. وہ جانتا ہے اس کو کیسے پڑھنا. لیکن جیسے ہماری اردو میں مثلا زبردست پیش کی غلطیاں اردو والے ہم ہیں, پھر بھی الفاظ میں غلطیاں کرتے ہیں, اسی طرح سے وہ بھی کرتے تھے. تو اس کو ضرورت کو دیکھ کے یہ کام بھی مولا علی کے اشارے سے شروع ہوا تھا. خلیل نحوی نے ایجاد کیا علم, اور اس کے بعد یہ اس راستے پہ لائے, نقطے لگائے گئے, زبردست پیش لگائے گئے, سب کیا گیا. تو مکی مدنی کی پہچان میں بات پھیل رہی ہے, مگر نتیجہ نکالنا ہے مجھے. مکی مدنی کی پہچان یہ بتائی گئی ہے, بہت سی پہچانیں بتائی علماء نے, کون سی آیت, کون سا سورہ مکی, کون سا مدنی. اس میں ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ مکی آیتیں اور سورے وہ ہیں جن میں توحید, قیامت, بت پرستی کی برائیاں, پچھلی قوموں کی خرابیاں, اخلاق کی خرابیاں, ان ساری چیزوں کا تذکرہ آیا ہے. اور مدنی آیتیں وہ ہیں جن میں احکام نازل ہوئے ہیں. مسلمان بنانے والی آیتیں مکے میں آئیں, مسلمان بننے کے بعد مسلمان والی زندگی جو بسر کی جائے کیسے, یہ آیتیں مدینے میں آئیں. میں نے اپنے لفظوں کو آپ کے سامنے دوہرایا. بھئی توحید کو مانو گے تو مسلمان بنو گے. تو ابھی مکے میں کیا کہنا, نماز پڑھو. وہ نماز کیوں پڑھے, وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. پہلے اس سے کہنا اللہ کو مانو, لات کو نہ مانو, عزا کو نہ مانو. مکے خدا کا نام بھی ایسا برا ہے, لات کوئی نام ہوا. ایک صلوات بھیجے وہ ایک اچھا نام نہیں ہے. جنگ بدر یا احد, مجھے شاید جنگ احد کی بات ہے, ابو سفیان نے نعرے لگوائے تھے مسلمانوں کو ذرا کمزور ثابت کرنے کے لیے, کہ کہا ذرا نعرے لگاؤ. ان کے خدا کا نام عزا بھی تھا, کہ لنا عزا ولا عزا لکم. تو پیغمبر نے کہا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے, تم جواب میں کہو لنا مولا ولا مولا لکم. تمہارے پاس عزا ہے تم کہہ رہے ہو, وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تو پیغمبر نے ان سے کہا ہمارے پاس مولا ہے, تمہارے پاس کوئی مولا نہیں. ان کے نام بھی ایسی تھے. خیر, تو پہلے مکے میں بات ہوگی توحید کی, کہ اللہ کو مانو, بت پرستی کی برائیاں بتائی جائے گی, حماقت چھوڑو. یہ آخرت سے ڈرایا جائے گا کہ تم یہ جو گردنیں کاٹ رہے ہو, جو لوٹ مار کر رہے ہو جانوروں کی طرح سے, سب نہ کرو, آخرت آنے والی. اور پھر ان کی بدکاریاں, ان کی برائیاں, ان کی خرابیاں جب دیکھی جائے گی تو انہیں بتایا جائے گا جو جتنے برے کام تم کر رہے ہو پچھلی قوموں میں دیکھو, ایک ایک برائی پر ایک ایک قوم تباہ ہو چکی. نوح کی قوم اس پہ تباہ ہوئی, اور لوط کی قوم اس پہ تباہ ہوئی, یونس کی قوم, اور تم سب مل کے سب بدماشیاں کر رہے ہو. تو انہیں پہلے آدمی بنایا جائے گا, پہلے مسلمان بنایا جائے گا. تو مکے میں جو آیتیں آئیں عقائد سے متعلق آئیں, عقیدوں سے متعلق. توحید کا بیان ہے, عدالت کا بیان, قیامت کا بیان, نبوت و رسالت کا تذکرہ, اخلاقیات کے تذکرے, یہ سب مکے میں. مدینے میں اب ہو گئے مسلمان, اب تو ہزاروں کی تعداد ہے. اب چلو نماز پڑھو, اچھا شروع ہو گئے. رمضان آیا, روزہ رکھو. اس کے بعد فصل کٹی, زکات نکالو. دشمن نے حملہ کیا, چلو جہاد کے لیے. بہت پی چکے شراب, بند کرو پینا. سود خوری پہ آج سے پابندی. اب کوئی بیڑی سر پہ اوڑھنی ڈالے بغیر نہیں نکلے گی. اب دھیرے 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 مسلم معاشرہ, مسلم سوسائٹی بنائی جا رہی. تو یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو کی بات شروع ہو گئی. احکام آنا شروع ہو گئے. وہ آیتیں آنے لگی جن میں اعمال کو حکم دیا جا رہا ہے, یہ کرو, یہ نہ کرو. مکے میں توحید کا بیان, عدالت کا بیان, قیامت کا بیان. یہ بتائیے کہ عقیدہ توحید میں کچھ کر کے دکھانا ہے. پیغمبر جو نمونہ عمل ہیں, 40 سال گزر گئے سکوت میں. 13 برس مکے کے, نہ نماز کا حکم آیا, نہ روزے کا, نہ زکات کا, نہ پردے کا, نہ جہاد کا. کیا کر کے دکھائے پیغمبر؟ آیتیں تو آ رہی, مگر سب عقائد کی آیتیں آ رہی. تو یہاں بھی پریکٹیکل لائف کا موقع نہیں آیا. ایسی تھیوری نہیں آئی جس کا پریکٹیکل پیش کرنا ہو. 63 برسوں میں مکے تک کی زندگی ملا کے کتنے نکل گئے؟ 53. 53 سال نکل گیا, بچے 10 سال. اب اس 10 برس میں اسلام کی پورا نظام نازل کر دیا اللہ نے. جو کچھ کرنا, واجب, مستحب, حرام, مکروہ, سب پہنچا دیا. پہنچایا تبھی تو کہا لیا وقت تو لگو دین کو, دین پورا کر دیا ہم نے.
تو پروردگار 23 سال کے مدت میں 13 سال تو نے لگا دیے بنیادیں رکھنے میں، دیواریں کھڑی کرنے میں، اور 10 برس میں تو نے پورا دین مسلمانوں پر بھیج دیا اور کہہ دیا پورا کر دیا۔ بھئی آج آپ کے پاس جو کچھ ہے دین، بڑے بڑے مسائل نہیں، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں دین کی ہدایت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا کھانے بیٹھے 1000 طریقے دین سکھائی دیتا ہے، پالتھی مارو کہ پیر موڑ کے بیٹھو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ کہ بائیں سے کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ کہ بغیر دھوئے کھاؤ، لقمہ بڑا توڑو کہ چھوٹا توڑو، نگاہ یہاں رکھو کہ وہاں پہنچاؤ، کچھ بچا ہے جو نہ سکھا دیا ہو؟ دسترخوان بھی چھوڑیے، دسترخوان تو پھر قابل توجہ جگہ، بیت الخلا، باتھ روم، داخل ہو تو داہنا پیر رکھو کہ بایاں رکھو، نکلو تو پہلے بایاں پیر باہر نکالو کہ پہلے داہنا نکالو، کس ہاتھ کو یوز کرو، سر کھلا ہو کہ ڈھکا ہوا ہو، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ سب کہاں بتائی؟ مکہ میں نہیں، مدینے میں 10 برس کی کل مدت ہے، اتنا مفصل پیغام ہے اور بتا دیا گیا ہے، اور جو بالکل کچھ نہیں جانتے انہیں سکھانا ہے۔ اب میں نے اپنا جو سارا وقت دیا آپ سے بات کرنے کے لیے، ان 10 برسوں میں پیغمبر تو بہترین ٹیچر ہیں، لیکن شاگرد تو سب برابر نہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹریننگ میں آپ کو مہینوں لگ جاتے ہیں 4 چیزیں سکھانے کے لیے، پوری زندگی کی ہر چیز سکھانا۔ ادھر سے تو کوئی کمی نہیں، وہ تو سکھا رہے ہیں، مگر سیکھنے والے کے پاس مدت کہاں؟ اور پھر 10 برس پورے مسلمان ہر لمحے پیغمبر کے پاس تو کھڑے نہیں۔ بھائی کوئی تو 2 منٹ کے لیے آیا، کوئی 5 منٹ کے لیے، کسی نے کبھی پیغمبر کو دیکھا، کسی نے کبھی پیغمبر کو دیکھا، کوئی 10 سال سے پہلے سے مسلمان مکے سے ساتھ آیا ہے، اس کو مدت زیادہ ملی، کوئی وفات پیغمبر سے 2 دن پہلے مسلمان ہوا، اسے دیکھنے کو کیا ملا؟ تو اب جو یہ نمونہ حیات پیغمبر کی ذات بنائی گئی ہے، میں نے آپ کا وقت بہت لیا، مگر جو کہنے کے لیے لیا ہے اس تک پہنچ گیا ہے، میرا ذہن میں پہنچا دیا میں نے آپ کو ذہن کو۔ تو کل حیات پیغمبر کا 10 برس کا حصہ ہے۔ اگر نمونہ عمل اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو نمونہ ہے اسے پیغمبر کو مانا جائے، اور اس کے بعد یہ طے کر لیا جائے کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی باقی نہیں رہا، تو انسان کو پورا اسلام اس تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے صرف 10 برس ملیں گے۔ یہیں پہ 2 نظریے قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ بس پیغمبر ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نہیں رہا۔ دوسرا نظریہ جو اہل بیت والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جو کردار پیغمبر ہے، جو سیرت پیغمبر ہے، جو پیغمبر کے کردار کی حیثیت ہے، وہی ان کے اہل بیت کی بھی حیثیت ہے۔ جو پیغمبر کرے ویسے ان کے اہل بیت میں کوئی کرے گا تو وہی نمونہ بنے گا۔ تو میرے عزیزو، ایک طرف وہ ہیں جن کے پاس سیکھنے کے لیے صرف 10 برس ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو قرآن کی ہدایت کے مطابق اہل بیت کو مثل پیغمبر مانتے ہیں، معتبر و معتمد۔ تو پیغمبر کی وفات کے بعد سلسلہ اہل بیت کب تک چلتا رہا؟ 260 ہجری 260 ہجری میں ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے۔ 260 ہجری میں شہید ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر کی وفات سے لے کے بعد پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک کتنے دنوں تک پیغمبر جیسا کردار سامنے رہا؟ 250 سال، 250 سال وفات پیغمبر کے بعد۔ تو ایک طرف وہ ہیں جن کے پاس صرف 10 برس ہے دین سیکھنے کے لیے، ایک طرف وہ ہیں جن کے پاس 260 سال ہے دین سیکھنے کے لیے۔ 10 برس میں ایک نسل کو بھی نہیں سکھایا جا سکتا، لیکن 100 برس میں کم سے کم 4 نسلیں گزر جاتی ہیں، 5 نسلیں گزر جاتی۔ اب سوچئے جب 250 سال وفات پیغمبر کے بعد بھی معصوم نمونہ سامنے رہا، تو حالات چاہے لاکھ بدلے، سیکھنے کے لیے کوئی نمونہ موجود ہے۔ 10 نسلیں کم سے کم گزر گئیں جن کے سامنے سیکھنے کے لیے نمونہ موجود تھا۔ اسی لیے جو اہل بیت والے ہیں ان کو پریشانی نہیں ہے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ پریشانیاں ان کو ہیں جن کے پاس صرف 10 برس تھے پیغمبر سے سیکھنے کے لیے، کوئی کہتا ایسے، کوئی کہتا ویسے، کوئی کہتا ویسے، یہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا ایک انتہائی کرم یہ بھی ہے کہ اس نے رسالت کے ختم کر دینے کے بعد بھی سلسلہ ہدایت کو ختم نہیں کیا، بلکہ امامت کی شکل میں معصوم امام بھیج دیے، اور جو
اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نظام اور سسٹم کو پریکٹیکل لائف میں کیسے اس کو کیا جائے اور اس قانون کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی جائے یہ بتاتے رہے۔ 10 برس صرف سیکھنے کے لیے کم نہیں تھے، بلکہ اور بھی بات کہنا چاہوں گا میں۔ انسانی زندگی، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کسی دن یہ بات کہی تھی کہ حالات انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ خالی پیٹ بیٹھے ہوئے مجلس میں، مرتبہ بھرے پیٹ بیٹھے، کھانا کھا کے آئے، ذرا زیادہ کھا کے آئے تو یہی ہوگا کریں گے بیٹھ کے، میں نے کہا تھا، اور بھوک لگی ہے بہت تو بس ہر 2 منٹ پہ گھڑی دیکھیں گے یہ سوچ کے کہ 20 منٹ تو گزر ہی گئے ہوں گے، مجلس جلدی سے ختم ہو، سموسا کھائیں چل کے، ٹھنڈا کھا کے آئے، چائے پیے چل کے، راستے میں رکھی گا۔ تو انسان حالات سے متاثر ہوتا، اور اللہ نے اس حالات سے متاثر ہونے کی کمزوری کو انسانی زندگی میں اس کا خیال رکھا ہے۔ اگر اب میرے بچے بھی جان جائیں اس بات کو، ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز کو ہلکا لے کے چلتے ہیں زندگی میں۔ تو اب جیسے ایک وضو کر لیا تھا، وضو ابھی باقی ہے اور نماز پڑھنا ہے، لیکن ضرورت ہے واش روم جانے کی، پیشاب لگا ہوا، تو کہتے ہیں جلدی سے صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہم کبھی کبھی وضو ہے چلو جلدی سے نماز پڑھ لیں، پھر اطمینان سے واش روم جائیں گے، پھر ہاتھ دھوئیں گے، پھر کھانا کھائیں گے۔ نہیں، مذہب کہتا ہے کہ پیشاب پخانہ روک کے نماز پڑھنا مکروہ، حرام نہیں کہتا، حرام نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے مذہب جانتا ہے جب تم اس طرح کی تکلیف یا بے چینی کا شکار ہو گئے تو تمہارا دل نہیں لگے گا۔ جو جج ہوتا ہے مسلمان معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، جسے قاضی کہتے ہیں، قاضی کے لیے بہت شرطیں ہیں کہ جب تم فیصلہ کرو، عدالت میں کیس سنو بیٹھ کے، تو کچھ چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اس میں مثلا نیند باقی نہ ہو، نیند نہ آ رہی ہو، اگر تمہیں نیند آ رہی ہے اس وقت فیصلہ نہ کرنا، بھوک نہ لگی ہو، بہت زیادہ تھکے ہوئے نہ ہو، اس لیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ تو انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے، اور جب حالات بدلتے ہیں تو مسائل بھی بدلتے ہیں۔ اس کا غریب آدمی ہے، اس کے حالات الگ ہوتے ہیں، دولت آ جاتی ہے، حالات الگ ہے، اور یہ سب انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حالات بدلتے ہیں تو زندگی کے مسائل بھی بدلتے ہیں۔ غریب انسان کی زندگی کے مسائل اور ہوتے ہیں، امیر انسان کی زندگی کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ جو تندرست اور صحت مند ہے اس کی زندگی کے مسائل اور ہوتے ہیں، اور جو بیمار ہے اس کی زندگی کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ ہم اپنے علاقے میں جہاں مسلم آبادی ہے، کوئی اور مذہب وہاں پایا ہی نہیں جاتا، وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں کے مسائل اور ہم ایک کافر ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں کے مسائل اور ہوں گے۔ ہم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں بہت غربت ہے، وہاں کے مسائل اور ہوں گے۔ ہم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں سب دولت مند ہے، پورا علاقہ ہی دولت مند ہے، وہاں کے مسائل اور ہوں گے۔ ہم حکومت میں ہیں، حکومت کا حصہ ہے، مسائل اور ہوں گے۔ ہم اپوزیشن میں ہیں، حکومت ہماری دشمن ہے، مسائل اور ہوں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے، حالات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو مسائل بدلتے ہیں۔ پیغمبر کی 63 برس کی زندگی میں 23 برس بعثت کے بعد کے مکے اور مدینے کی زندگی میں کتنے حالات بدلیں گے، کتنے چینجز آئیں گے، کتنی تبدیلیاں آئیں گی کہ ہر موقع کا مذہب اس سلسلے میں کیا کہتا وہ جواب مل جائے۔ نہیں آئیں گے۔ یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے کہ مثلا غربت کو دولت سے بدل دیں اور پھر اس کے جو احکام ہے وہ بیان سامنے لے آئے کہ جب دولت مندی کی آفت آئی ہوئی ہو تو اس وقت مومن زندگی کیسے بسر کرتا ہے۔ مثلا حکومت جب ہمارے ہاتھ میں ہے تو کچھ اور، حکومت دوسروں کے ہاتھ میں ہو، حاکم ہمارا جان لینا چاہتا ہو تو زندگی اس وقت کے مسائل جو پیدا ہو تو زندگی کیسے بسر کی جائے گی، یہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اگر صرف پیغمبر کی زندگی نمونہ عمل ہو تو پھر پوری مسائل حل نہ ہو سکیں گے مسلمان کی زندگی کے، مگر 260 سال کے لمبے زندگی کے سفر میں غربت کا دور بھی آیا، امارت کا دور بھی آیا، حکومت ہاتھ میں بھی آئی، حکومت دشمن بھی ہوئی، جہالت کا زمانہ بھی آیا، علم کا دور بھی آیا، پیسہ بھی آیا، تنگ دستی بھی آئی، یعنی زندگی کے جو مسائل
حالات بدلنے سے پیدا ہوتے تھے، وہ حالات بدلتے رہے اور زندگی کے مسائل پیدا ہوتے رہے، اور ہر دور میں اس وقت کا امام بدلے ہوئے حالات میں اسلام کیا کہہ رہا ہے یہ زبان سے بھی بتاتا رہا، اپنے عمل سے کر کے بھی دکھاتا رہا، تاکہ مسلمان زندگی کے کسی بھی دور میں ہو کبھی محتاج نہ رہے کہ مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے عرض کیا کہ کل عرض کیا کہ زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا سید سجاد کی پوری زندگی کا مشکل ترین وقت آخر جب باپ کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ کی بلندی پہ پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی، خیمے جل چکے، اور اس وقت پھوپھی بازو ہلا کے کہتی ہے بیٹا خیمے جل گئے، سروں سے چادریں چھین گئی، بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں، زندہ جل کے مر جائیں۔ یہ امامت کا آغاز تھا، یہ امامت کا آغاز تھا۔ سوچئے جن ان حالات میں جب امامت کا آغاز ہو کہ کوئی ایک مددگار نہ ہو، مددگار تو چھوڑیے سب کے سب دشمن ہو، ان حالات میں دین کا پیغام بھی پہنچانا، بابا کے پیغام کو بھی پھیلانا، پھوپھیوں کے وقار اور آبرو کی بھی حفاظت کرنا، ننھے ننھے بچوں کو بھی سمیٹنا اور ان کی بھی حفاظت کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں سید سجاد نے ان حالات میں امامت کا آغاز کیا ہے۔ روایات کہتی ہیں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کا سفر گزار کے جب سید سجاد مدینے واپس آئے ہیں تو پوری دنیا میں یزید نے وہ ماحول پیدا کر دیا تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ صرف 5 ایسے افراد بچے تھے جو شیعہ کہلائے تھے، ان 5 کے نام لکھے ہیں کتابوں میں، صرف 5 افراد بچے تھے اور سب نے کنارہ کشی اختیار کر لی، سب الگ ہو گئے تھے۔ اتنا بگڑا ہوا ماحول، اس بگڑے ہوئے ماحول کو، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، سید سجاد کا کارنامہ دیکھیے۔ چوتھے امام مدینے میں آئے تو تاریخ یہ کہے کہ صرف 5 شیعہ بچے اور کوئی نہیں، سب الگ ہو چکے، سب نے کرانہ کشی اختیار کر لی۔ اور اس کے بعد یہی تاریخ آگے کیا کہتی کہ اسی امام کا پوتا مسجد النبی میں جب آتا تھا، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام مسجد النبی میں امام آتے تھے تو 4000 سے 5000 لوگ ہاتھوں میں قلم و کاغذ لے کے انتظار میں رہتے تھے کہ کیا کچھ کہیں جعفر صادق تو ہم لکھ لیں۔ یہ ایسے حالات کو ایسے حالات تک پہنچانے کا کارنامہ کس کا ہے؟ سید سجاد کا کارنامہ ہے کہ جب کہاں کوئی سننے والا نہ تھا، اس ماحول سے نکال کے سید سجاد نے وہاں تک پہنچایا کہ جہاں 4000 قلم انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ کب ان کے زبان سے کوئی لفظ نکلے اور ہم اپنی بات کہہ دیں۔ ورنہ سید سجاد کی امامت تو تب شروع ہوئی ہے کہ اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں دربار یزید میں تو اذان دلا کے انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ اپنا پیغام نہ پہنچاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سید سجاد نے اتنی دیر میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ میں مکہ و مدینہ کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا لخت جگر ہوں، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں آیتیں آتی تھیں، ہم وہ ہیں جن کا گھر میں فرشتوں کا آنا جانا تھا، تعارف کرا دیا اپنا۔ اور اس کے بعد سید سجاد نے اس مہم کو جو شروع کیا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اپنی زندگی کے کئی حصے کر کے سارے فرائض ایک ساتھ انجام دیے۔ راتوں میں پیٹھ پر کھانے کی سامان کو بوریوں میں رکھ کے لاد کے دروازے جا کے تاریکی میں گھروں تک پہنچاتے تھے، اور جب پہنچاتے تھے تو پانے والے کہتے تھے کہ تم کون سے مہربان انسان ہو، ایک ہمارے عزیز ہیں علی بن حسین، کبھی پلٹ کے ہمارا خیال تک نہیں کرتے، اور کبھی نہ کہا کہ میں وہی تو ہوں۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے، کل میں نے کہا تھا کہ کثرت عبادت سے سجدہ کرنے کے جو حصے ہیں، اعضاء سجدہ، پیشانی، ہتھیلیاں، گھٹنے، انگوٹھے، ان پہ گھٹے پڑ جاتے تھے جنہیں 6 مہینے کے بعد کاٹ کے رکھا جاتا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ سید سجاد جب شہید ہو گئے، انہوں نے غسل دیا گیا ہے، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ سید سجاد کی پشت پر بھی گھٹے تھے، نشانات تھے۔ پوچھا گیا یہ کاہے کے نشانات ہیں، تو جواب دیا تھا یہ بتانے والوں نے، ہم بیٹوں نے بتایا کہ ہمارے بابا رات کی تاریکی میں روزانہ پیٹھ پر بوروں کو لاد کے گھر گھر پہنچایا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں پیٹھ پر یہ نشانات گھٹے پڑ گئے ہیں۔ عزیزوں، گھٹوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ
اس بیمار امام کی پشت پر ایک نشانات اور بھی تھے، کاہے کے نشانات، پشت پہ جو تازیانے کھائے تھے وہ نشانات، بازوؤں میں وہ نشان جو ہتھکڑیوں کے پڑنے سے پیدا ہوئے، گلے میں وہ خاردار توق جو سید سجاد کے گلے میں توق لگایا گیا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ سید سجاد بازاروں سے گزرتے تھے تو دنیا والے جلدی جانوروں کے کٹے ہوئے سروں پر کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، کہیں بیمار امام کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے، کہیں فرزند حسین کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کٹا ہوا سر دکھائی دیتا تھا تو سید سجاد طرف کے بابا پر گریا شروع کر دیتے تھے، ہائے ہمارا بابا کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ کل بھی میں نے جملہ کہا تھا، میں پھر دوہراتا ہوں، جب کھانا سامنے آتا تھا بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے تھے، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ جب پانی سامنے آتا تھا گریا شروع کر دیتے تھے، ہمارا بابا بھوکا مارا گیا۔ اتنے بے چین کیوں نہ ہوتے سید سجاد؟ اس لیے کہ بوڑھے باپ نے جاتے جاتے جو سید سجاد سے جوان بیٹے سے جملہ کہا تھا وہ کیسے بھول سکتے تھے؟ سید سجاد راوی ہے، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا پیاس کی شدت سے اب صورتحال ہی ہو گئی ہے کہ تمہارے باپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ عزیزو شاید آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو کہ جب کہیں بارش ہوتی ہے تو بارش میں زمین میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اگر مٹی کچی ہے تو یہ پانی جب دھوپ نکلتی ہے تو یہ پانی سوکھنا شروع کرتا ہے، اور جب دھوپ بڑھتی جاتی ہے تو پانی سوکھتے سوکھتے وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب پانی سوکھ جاتا ہے اور زمین میں تری رہ جاتی ہے، نمی رہ جاتی ہے، پھر جب اور سورج اس پہ پڑتا ہے تو وہ بھی آتا ہے کہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے یہ نمی اور تری بھی ختم ہو جاتی ہے اور زمین اور خشک ہو جاتی ہے، اور جب بالکل رطوبت ختم ہو جاتی ہے تو زمین جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہے۔ سید سجاد سے حسین کہہ کے گئے تھے، بیٹا شدت عطش سے تمہارے بابا کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اتنے پیاسے تھے حسین کہ حسین کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور حسین کہہ رہے تھے، بیٹا نگاہوں کے سامنے ایک سیاہی کا ستون ہے جو زمین سے آسمان تک کھچا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہی تو وجہ تھی، جب پانی آتا ہے بیٹا رونے لگتا ہے، وضو کے لیے آئے تو گریا شروع کر دیتے ہیں، پینے کے لیے آئے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔